أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بارک اللہ. آباب محترم قبلہ قاری صاحب نے سونے انداز دلال تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی ہے. تسی آباب کافی دیر دے میں بھی توڑوں تانگ نہیں کیتا. تسی آباب جی میں توڑا دل کیتا تسی بیٹھے رہے ہو. ایک تو ہونے گال کرو بھی تھوڑی تھوڑی جگہ وچ کھا لیے تھوڑا تھوڑا گیرے آ جاؤ. میں ذکر اہل بیت کر دے ہویا قبلہ علامہ صاحب دے حوالے مائک کرنا ہے. آپ تشریف فرما آپ دے قدمہ دا سہارا لینے ہویا. حضور دی آل جلوہ کرے حضور دی آل دا ذکر کر دے ہوئے. میں انہاں دے حوالے مائک کردا پہ بڑی محبت دے نال جڑا مولا علی دے در دا نوکر بیٹھا ہے. ایک کاری سینے دا ٹیل لا کے آواز بلند اچھی بولے گا نعرہ حیدری. ماشاءاللہ پتہ لگنا چاہیے نا کریم آقا دے نوکر نے کریم آقا دی آل دے نوکر بیٹھے نے. کریم آقا نے ارشاد فرمایا اگر مومن تے منافق وچ فرق ویکھنا ہوے تے سامنے علی دی گل کرو. اگر مومن تے منافق وچ فرق ویکھنا ہوے تے سامنے علی دی گل کرو. اگر چہرہ پھل کے وانگر کھے جاوے تے سمجھ لو مومن ہے. اگر متھے تے وٹ پے جاوے طبیعت کو چلو جاوے اور پاس سے مار لگ پے کہ ہن محفل کی ہون لگ پے تے سمجھ لو محفل وچ منافق بیٹھے. میرا ایمان تے عقیدہ ہے ایتھے منافق آ کو نہیں سکدا. سارے مومن بیٹھے نے. جڑا مولا علی دے در دا نوکر ہے ایک باری ہاتھ چاہ کے سینے تے ٹیل لا کے بولے گا نعرہ حیدری. نعرہ حیدری.
کریم آقا نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس دا میں مولا اس دا علی مولا۔ اور جملہ سنی، اگر جملہ دل چنگا لگے سارے میری رل کے سبحان اللہ کہہ چھڑنا۔ توجہ میرے بلے کہ ایمانو جیڑا ہولا ہے وہ کی جانے کی مولا ہے، ایمانو جیڑا ہولا ہے وہ کی جانے کی مولا ہے، جیڑا اللہ تے مولا ہے وہ کی جانے کی مولا ہے، جیڑا اللہ تے مولا ہے، جیڑا اللہ تے مولا ہے وہ کی جانے کی مولا ہے۔ علی دے پیار دی حسنی ایک گل نسلات مکدی ہے، جدے شجرے چرولا ہے وہ کی جانے کی مولا ہے، جدے شجرے چرولا ہے، جدے شجرے چرولا ہے وہ کی جانے کی مولا ہے۔ جڑا جڑا مولا علی دے در نہ کرے تو میں ہاتھ بلند کر کے سینے دا دل لا کے بولے گا من کنت مولا علی علی، من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا، ہم سب کا مولا۔ ذرا مل کر بولو، ذرا اونچا بولو، کیونکہ حیدری نعرہ تو ہے شجرہ پر رکھنے کے لیے، حیدری نعرہ تو ہے شجرہ پر رکھنے کے لیے۔ کون ہے ہاتھ کھڑا کر کے علی مولا ہے؟ آج کہہ دو کہ علی مولا ہے ہم سب کے بطول، کل تو دشمن بھی پکارے گا علی مولا ہے۔ آج کہہ دو کہ علی مولا ہے ہم سب کے بطول، آج کہہ دو کہ علی مولا ہے ہم سب کے بطول، کل تو دشمن بھی پکارے گا علی مولا ہے۔ حاضری مقیدہ میں ایک جملہ تھے، بڑی محبت نال جملہ سن لینا کہ ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے۔ بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں، ارے بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، بڑے بڑے یہ کہہ گئے، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اب اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے، اب اس سے بڑھ کے جیت کیا، اب اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ امام زیباکار اللہ پاک سارے دی نوکری سارے دی حاضری اپنی بارگاہ شرف قبولیت نال نوازے۔ میں مبارکباد پیش کرنا قبلہ حافظ صاحب اور انہاں دے نال جتنے بھی احباب جنہاں نے تعاون کیتا، جنہاں نے محفل پاک میں سجاون واسطے جس انداز دے نال حصہ لیا، میں سارے دے ناماں تو واقف نہیں، میں نہیں جاندا تے کی ہویا، مدینے والے آقا تو جان دے نے۔ اللہ سب دی محبت اپنی بارگاہ قبول فرماوے، جتنے آئے بیٹھے ہو اللہ سب دعوانا قبول فرماوے۔ نہایت ادب و احترام دے نال ملتمس ہوسا حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات عظیم مبلغ اسلام حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید محسن علی شاہ سے بخاری دعوت برکات القدسیہ، آپ اپنے قیمتی ملفوظات دے نال ساڈے قلب و اذہان نو مستفیض فرمان گے۔ سارے میلی رل کے قبلہ شاہ صاحب کا استقبال کر سو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم
درود پاک پڑھ لیں جی باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ باواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا شفیع المذنبین و علی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماں ز نام مصطفیٰ است۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا۔ خود جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، خود جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آج اس دربار کی حاضری ہے جس کے بوریا نشین شہنشاہ نے فقیروں کو بادشاہ بنا دیا، جس کی زندگی انسانیت کی تفسیر کر گئی، جس کی نظر کرم نے اپنے پرائے سب کو مالا مال کیا۔ اسٹیج پہ علماء کرام، ثنا خوان مصطفیٰ، نقیبان محفل جلوہ فرما ہیں، اور حضور کے عشاق کی ایک بڑی خوبصورت جماعت تشریف فرما ہے۔ اللہ کریم ہماری یہ خوبصورت حاضری محفل پاک اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ جنہوں نے اس محفل کے لیے اپنا دوڑ دھوپ کی ہے، محنت کی ہے، اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا ہے، غلام شبیر صاحب ہیں، محمد رمضان صاحب، حافظ علی کوثر صاحب ہیں، تو اللہ کریم ان کی دنیا و آخرت سجائے۔ قرآن مجید کی سب سے حسین سورہ مبارکہ میں نے تلاوت کی۔ ساریاں صورتیں ہی حسین ہیں، زینت قرآن تو سورہ رحمان ہے، لیکن جب میں حضور کی صفات کی بات دیکھتا ہوں تو مجھے اس کا حسن عجیب سا ہی نظر آتا ہے۔ اور ویسے سارا قرآن ہی حضور کی صفتوں کا نام ہے۔ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرمایا کان خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن میرے محمد کی صفات کا نام ہے۔ اخلاق چونکہ صفات ہوتے ہیں، جس کی صفات قرآن ہے اس کی ذات کیا ہو؟ ذات ہوتی ہے تو صفات ہوتی ہے۔ اس کی صفات کا نام قرآن ہے، ذات کیا ہے؟ تو آپ کی صفتوں کا نام قرآن ہے۔ قرآن آپ کی نعت ہے، آپ کا معجزہ ہے، اور سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو آج بھی اور قیامت تک حضور کی نبوت کاملہ کو ثابت کرتا رہے۔ بڑے لوگ آئے بعد میں، جھوٹے دعوے بھی کیے نبوتوں کے، حضور کی زندگی میں ہی مسلمہ کذاب جیسے لوگوں نے کر لیا۔ اسودنسی نے، سجا بنت حارث نے، بڑی عورتوں نے بھی کیے، جھوٹے مردوں۔ قیامت تک ہوتے رہیں گے دعوے نبوت کے جھوٹے، ابھی اور بھی ہوں گے، لیکن ضرورت نہیں ہے ان کی، حیثیت نہیں رہ جاتی، اس لیے کہ نبوت کی ضرورت تو تب پڑے نا کہ پہلے نبی کی نبوت ختم ہو تو۔ جس کی نبوت قیامت تک جاری ہے اور پھر قیامت کے بعد تک جاری ہے،
اور جو زمانوں سے بھی بے نیاز ہے اور مکانات سے بھی بے نیاز ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی امام حسن رضا فرماتے ہیں اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں حضور کی نبوت اور آپ کا فیض جاری نہ ہو۔ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس پر میں ایک بات آپ کو سناتا ہوں۔ جب اعلان نبوت فرمایا نا محترم وسیم صاحب، میں وسیم صاحب کا نام جانتا ہوں، آپ کے نام نہیں جانتا اس لیے۔ جب نبوت کا اعلان فرمایا تو مکے والے دشمن ہو گئے، اپنے پرائے ہو گئے، خونی رشتہ دار خون کے پیاسے ہو گئے، اور حضور کے صحابہ پہ ظلم و ستم شروع ہوا، حتیٰ کہ نبوت کے اعلان نبوت کے 5ویں سال ابو جہل نے حضرت سمیہ جو حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ہیں رضی اللہ عنہ، ان کو اس جگہ نیزہ مار کے شہید کیا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ شہید ہو گئی۔ اسلام کی جو پہلی شہیدہ ہے وہ عورت ہے، مرد نہیں ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ جب شہید ہو گئی نا تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ چھوڑ دو مکہ، مکہ تمہارے لیے محفوظ نہیں رہا، تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہارے ایمان یہاں غیر محفوظ ہو رہے ہیں، یہ لوگ اتنے ظلم کریں گے کہ تمہیں تمہارے ایمان، مال، جان سب کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، مکہ چھوڑ دو، یہاں سے ہجرت کر، بچاؤ اپنا سب کچھ۔ ظاہر ہے جب کسی کی ماں کو اس طرح سامنے مارا جائے گا تو اس پہ کیا گزرے گا؟ یہ بڑی مشکل گھاٹی تھی۔ فرمایا چھوڑ دو مکہ اور چلے جاؤ مکہ سے۔ میرا مجمع اگر متوجہ رہے گا نا تو بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ وہ مجھ سے پہلے ایک بہت ماشاءاللہ جو شیل خطیب خطاب کر رہے تھے اور ماشاءاللہ آواز کے بھی غنی تھے، تو میں سادہ سا بندہ ہوں تو اس لیے تھوڑا سا آپ کو توجہ کرنا ہوگی۔ تو حضرت عمار کی والدہ کی شہادت کے بعد حضور نے فرمایا مکہ چھڑ جاؤ تو چلے جاؤ ہجرت کر کے۔ یا رسول اللہ جائیں تو کہاں جائیں؟ فرمایا حبشہ چلے جاؤ، حبشہ۔ وہاں کا بادشاہ نجاشی عیسائی تو ہے لیکن درد دل رکھنے والا انسان ہے، مذہباً تو عیسائی ہے لیکن درد دل رکھنے والا انسان ہے، وہاں چلے جاؤ، مجھے امید ہے کہ نجاشی تمہیں پناہ دے گا۔ حضور کے صحابہ نے ہجرت فرمائی۔ پہلے سال 17 بندے تھے، 4 عورتیں، 6ویں سال 83 مرد اور 18 عورتیں۔ جب یہ گئے نا تو اس وقت مکے کی حکومت کو ایک دھچکا لگا، انہوں نے کہا یہ تو جا رہے ہیں اور حبشہ میں انہیں عزت مل رہی ہے اور وہاں آزادی سے رہ رہے اور اپنا دین پھیلائیں گے اور اپنی تبلیغ کریں گے اور کلمے کا پرچار کریں گے، وہاں ان کی ایک جمعیت تیار ہوگی اور پھر اس جماعت کے ساتھ ایک لشکر بنا کر یہ مکہ پہ حملہ کریں گے اور ہم سے مکہ چھین لیں گے۔ حکومت مکہ کو جب خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے اپنا ایک سرکاری وفد تیار کیا اور وہ وفد تیار کر کے انہوں نے بڑے سارے تحفے تحائف اس نجاشی بادشاہ کے لیے بھیجے، اور اس بادشاہ کے دائیں بائیں پادری کھڑے ہوتے تھے عیسائیوں کے، ان کے لیے بھی تحفے بھیجے۔ کہا یہ جا کر انہیں تحائف دینا اور پادریاں نو ملے آجے، پہلے تحفے انہاں نو دے آجے، جیسے تساں پادریاں دے پیٹ مار لے نا پھر تسی تھوڑا بولو گے وہ تھوڑے حق سے زیادہ بولیں گے، انہیں بھی تحفے دے دینا اور بادشاہ کو بھی تحفے دے، پھر بات کرنا تمہاری بات وہ سنیں۔
جب یہ مکے کا وفد پہنچا نجاشی کے دربار میں حبشے، انہوں نے کہا نجاشی ہمارے مکے کے کچھ سر پھرے نوجوان معاذ اللہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے محمد عربی کا دین قبول کر کے آ گئے ہیں اور ان کا کلمہ پڑھ کے تیرے ملک میں آ گھسے ہیں، لہٰذا ہمیں حکومت مکہ نے بھیجا ہے کہ وہ لوگ خطرناک ہیں، وہ کوئی نیا دین پھیلا رہے ہیں اور اپنے باپ دادا کے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، نہ تیرے دین کو مانتے نہ ہمارے دین کو، لہٰذا انہیں گرفتار کر کے ہمارے ساتھ مکہ روانہ کرو، ان کو گرفتار کر کے بھیجو تاکہ ہم مکہ کی قوانین کے مطابق انہیں سزا دیں۔ سمجھ آ رہی؟ نجاشی کہنے لگا میں پہلے انہوں نے سدنا، انہوں دی گل سننا بھی وہ کیڑی دعوت لئی ودن، کیڑی گل کر دن اور کس وجہ تو تسی انہوں دے دشمن ہو، میں ان کی پہلے پوری بات سنوں گا پھر دیکھوں گا تمہارے حوالے کرنے بھی ہیں یا نہیں کرنے۔ نجاشی نے حضور کے صحابہ کو بلایا، جب بلایا نا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ فقیر سے لوگ، فاقہ مست، اترے ہوئے چہرے، پھٹے پرانے کپڑے، بڑے فقیرانہ طبیعت لیکن سینے ایمان سے بھرے ہوئے، آنکھوں میں حیا کا نور۔ جب اس جماعت کو دیکھا نا تو نجاشی کہنے لگا ہاں نوجوانوں کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا ہے رشتہ تمہارا محمد عربی سے، اور کون ہے وہ اور کیا ہے اس کا دین اور کیا ہے اس کی تعلیم اور کیا ہے تمہارا مذہب۔ جب نجاشی نے پوچھا نا تو حضرت جعفر طیار آگے بڑھے۔ جعفر طیار کون ہے؟ مولا علی کا سگا بھائی، حضور کا چچا زاد بھائی، حضرت جعفر ابو طالب کا بیٹا ہے۔ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہنے لگے بادشاہ، بڑا خطاب کیا، ایسا خطاب کہ نجاشی کے دربار کی دیواریں بھی ہلا ڈالی۔ حضور کا نمائندہ بول رہا تھا نجاشی کے دربار میں کہ ایھا الملک، اے بادشاہ، کننا قوما علی الشرک، ہم تو وہ لوگ تھے جو مشرک تھے، نعبد الاوثان، ہم تو بتوں کے پجاری تھے، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَ، ہم تو مردار کھانے والے لوگ تھے، وَنُسِيءُ الْجَوَارِ، ہم تو پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے اور انہیں ذلیل کرتے تھے، وَنَسْتَحِلُّ الْمَحَارِمِ، اور ہم تو وہ لوگ تھے جن کے ہاتھوں سے ماں بہن بیٹی بھی محفوظ نہ تھی، وَنَسْتَحِلُّ الْمَحَارِمِ، ہم تو بیٹیوں بہنوں کو پڑ جانے والے لوگ تھے، انسانیت نام کی کوئی شے نہ تھی اور درندگی ہی درندگی تھی، اور جب یہ درندگی حد سے بڑھ گئی ثم بعث الینا نبینا، پھر اللہ نے ہم میں محمد عربی کو بھیج دیا، من انفسنا، ثم بعث الینا نبینا من انفسنا، پھر اللہ نے ہمارے نبی کو ہم میں بھیج دیا جڑا ساڑھے خاندان چوا، اس نے آ کے ہمیں زندگی کے معنی سمجھا دیا، اس کی زندگی انسانیت کی تفسیر کر گئی، اس نے کانٹوں کی جگہ پھول کھلائے، اس نے ماں باپ کو عزت کا مقام عطا کر دیا، بہنوں کو حیا کا تقدس دیا، بیٹیوں کو ماں باپ کا دست شفقت ملنے لگا، اور پھر ہماری زندگی اس طرح بدل گئی، ہم جو پڑوسیوں کو ذلیل کرنے والے تھے وَنُحْسِنُ الْجَوَارِ، ہم پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے بن گئے، وَنُصَلِّ، ہم 360 مورتیوں سے منہ موڑ کر ایک خدا کے آگے جھکنے والے بن گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ دھولر شریف، آستانہ علیہ دھولر شریف،
आस्थान आलिया ख्वाजा जामल हजूरी कसूरी, अबुल फैज पीर सैयद मोहम्मद मुनीर अहमद शाह साहब बुखारी, साहबजादा पीर सैयद अली हैदर शाह साहब बुखारी, आबाब ज़िवकार साड़ी आई इस वजह में हुजूर क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुंबई फैज़ व बरक़ात साहबजादा वाला शान फ़ख्रुस सादात हुजूर क़िबला साहबजादा पीर सैयद अली हैदर शाह साहब दामल हुजूरी कसूरी दामत बरक़ातुल क़ुद्सिया, सज्जादा नशीन आस्थाना आलिया धौलर शरीफ, सज्जादा नशीन आस्थाना आलिया ख्वाजा दामल हुजूरी कसूरी, आप पुरनूर वकार चेहरे दे नाल अज दी इस मज़म दे विच तशरीफ लेके आ रहे ने। असी क़िबला पीर साहब नूं दिल दी अथा करांगे नाल खुशामद आखने राह छड़ दिओ, मेहरबानी करो क्योंकि वक्त भी अपने को मुख्तसर है, मेहरबानी कर सो राह छड़ दे सो ताकि क़िबला पीर साहब आके सफेई ते जलवा गारू जा सन। क़िबला पीर साहब की ज़ियारत भी करना और हजूर दा जिक्र भी समात करना ते रल के उच्ची बोलना है नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताना आलिया धौलर शरीफ, आस्ताना आलिया ख्वाजा दामल हजूरी कसूरी, अबुल फैज पीर सैयद मोहम्मद मुनीर अहमद शाह साहब बुखारी। हजरत सैयदना जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु का खिताब था और खिताबत तो इनके घर की थी, आखिर अबू तालिब का बेटा है, अली मुर्तजा का भाई है। ऐसा खिताब किया कि नजाशी के दरबार की दीवारें हिला दी और कहा नजाशी हम तो बुतों के पुजारी थे, हम तो मुर्दार खाने वाले थे, हमारे अंदर तो जिंदगी नाम की कोई शय न थी। फिर अल्लाह ने हम में मोहम्मद अरबी को भेजा जिसने हमें जिंदगी के माना समझाए और हमने उनकी दावत पे लब्बैक कहा और आज ये लोग हमारे दुश्मन बन गए। इन्होंने हमें मक्का में चैन से न रहने दिया, यहां तक कि हमारे इज्जतें गैर महफूज होने लगी और हमारी जानें भी गैर महफूज हुई। तो हमारे रसूल ने हमें हिजरत करने का हुक्म दे दिया। हम तेरे मुल्क चले आए और हम कभी तेरे मुल्क न आते अगर हमें हमारा रसूल न भेजता। तो हमारे नबी की निगाह इंतखाब उठी और फरमाया हबशा चले जाओ, वहां का बादशाह नजाशी ईसाई तो है लेकिन दर्द दिल रखने वाला इंसान है, तुम्हें पनाह देगा। हम तेरे मुल्क चले आए, अब तेरी मर्जी जो कर। नजाशी ने जब ये सुना ना तो कहने लगा वाह वाह नौजवान, तेरी बातें कितनी हसीन हैं, लेकिन जिनको तू रसूल कहता है, जिस मोहम्मद को तू नबी कहता है और जिसे अपना आका और रसूल मानता है, क्या उसके पास कोई मोजज़ा भी है? क्योंकि नबी के लिए मोजज़ा होना जरूरी है। जिसको तू रसूल कहता है क्या वो कोई मोजज़ा भी रखता है? तो सैयदना जाफर तैयार ने फरमाया नजाशी हम मक्के से दूर हैं, कभी तो मक्के आता ना तो हम तुझे अपना रसूल दिखा देते, तुझे फिर कोई मोजज़ा तलब करने की जरूरत ना रहती। दूसरे नबी आए तो मोजज़े लेकर आए, लेकिन ये हमारा रसूल है जो सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक मोजज़ा बन के आया है। दूसरे नबियों की मोहरे नबूवत उनकी दायां हथेली में रखी गई थी। समझ आ रही तो दूसरे नबियों की मोहरे नबूवत उनकी दायां हथेली में रखी गई थी, लेकिन हमारे आका की मोहरे नबूवत हजूर के दो कंधों के दरमियान आपकी पुश्ते अनवर पे कबूतरी के अंडे की मानद बनाकर रखी गई। दूसरे नबियों की मोहर दायां हथेली में थी और हुजूर की मोहर आपकी पुश्ते अनवर पर दोनों कंधों के दरमियान थी। वजह क्या है? उलमा से पूछा गया कि दूसरे नबियों की मोहर तो दिखाई गई लेकिन हुजूर की मोहर छुपा कर रखी गई, वजह क्या है? तो हजरत किबला पीर साहब की नजर जुमला है। पूछा गया दूसरे नबियों की मोहर तो जाहिर की गई है और हमारे आका की मोहर छुपा कर रखी गई। तो उलमा फरमाते हैं भाई मोहर दिखाने की जरूरत तो तब पड़ती ना अगर चेहरा घर पूरा ना कर रहा। इसका चेहरा ही घर पूरा कर रहा है।
اسے پھر مہر دکھانے کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ تو اس لیے دوسرے نبیوں کی مہر چھپائی گئی اور سرکار کی مہر دوسرے نبیوں کی ظاہر کی گئی اور حضور کی چھپا کر رکھی گئی۔ ضرورت پڑتی تھی تو دکھاتے تھے، ورنہ چہرہ ہی سارا کام کیے جاتا تھا۔ بڑے لوگ ہیں جو حضور کا صرف چہرہ دیکھ کر ہی مسلمان ہیں، بڑے لوگ۔ جعفر طیار فرماتے ہیں نجاشی اگر تو مکے ہوتا نا تو ہم تجھے اپنا رسول دکھاتے، لیکن ہم مکے سے دور ہیں، لہذا اب ہم تجھے کیا معجزہ دکھائیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو ہر زمانے اور ہر خطہ زمین پہ سرخرو ہونے کے لیے ایک معجزہ ہر امتی کو عطا فرما دیا ہے، اور وہ قرآن مجید کی صورت میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی معجزہ تھا، چھوٹا تھا نا، مارتے تھے سمندر پہ تو 12 رستے بن جاتے تھے، پتھر پہ مارتے تھے تو چشمے جاری ہو جاتے تھے، لیکن آج وہ عصا مل بھی جائے تو ہمارے ہاتھوں سے نہ وہ چشمے جاری کرے گا اور نہ سمندر میں راستے نکالے گا، اس لیے کہ وہ معجزہ اس وقت تک کام کر رہا تھا جب تک نبوت موسوی جاری تھی۔ جب نبوت محمدی کا آغاز ہو گیا تو اب معجزات کی طاقت سرکار کی چلے گی، اس لیے نہ حضور کی نبوت ختم ہوئی ہے، نہ حضور کے معجزے کی تاثیر ختم ہوئی ہے۔ قرآن جس طرح اس وقت شفا دے رہا تھا آج بھی شفا دے رہا ہے، جس طرح اس وقت ہدایت دے رہا تھا آج بھی ہدایت دے رہا ہے، اس لیے کہ یہ میرے سرکار کا معجزہ ہے۔ نہ نبوت ختم ہو سکتی ہے، نہ حضور کے معجزے کی تاثیر ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ نبوت دائمی ہے حضور کی، اس لیے آپ کے معجزے کا فیضان دائمی ہے۔ حضرت جعفر طیار فرماتے ہیں کہ اے نجاشی اگر تم مکے ہوتا تو ہم تجھے رسول دکھاتے، اور وہ جسم اطہر کے ساتھ دکھاتے، لیکن اس وقت ہم حبشہ میں ہیں، ہم تجھے قرآن کی صورت کا رسول دکھا دیتے۔ جسم انسانی میں آیا تو محمد کہلایا، اور لفظوں اور کتابوں کی صورت میں آیا تو قرآن کہلایا۔ یہ محمد کے دو رخ ہیں، جسم کو محمد کہا جاتا ہے اور صفات کو قرآن کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ فرما رہی کانا خلقہ القرآن، سارا قرآن حضور کے اخلاق کا، حضور کی صفتوں کا نام قرآن ہے۔ تو اس لیے حضرت جعفر طیار نے فرمایا ہمارے پاس قرآن ہے، معجزہ سرکار کا۔ نجاشی کہنے لگا نوجوان پڑھ کچھ قرآن اگر آتا ہے تو پڑھ، اگر کوئی قرآن آتا ہے تو۔ حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم پڑھنا شروع کیا۔ سورہ مریم جب پڑھی نا تو نجاشی کے دربار کا ماحول ہی بدل گیا۔ عاشق رسول کا قرآن پڑھنا، اور وہ قرآن جو انہوں نے سرکار سے سیکھا تھا اور براہ راست حضور کے چشمہ فیضان سے فیض یاب ہوئے تھے۔ جب حضرت جعفر نے قرآن پڑھا نا تو نجاشی کے تو دربار کی کیفیت یہ تھی کہ وہ پادری بھی رو رہے تھے اور نجاشی ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ جب آپ نے تلاوت ختم کی تو نجاشی کچھ دیر ہچکیاں لیتا رہا اور پھر خاموش ہوا اور کہنے لگا واہ واہ نوجوان، جو کلام تو نے پڑھا ہے اور جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، یہ دونوں ایک ہی دریا کی دو نہریں معلوم ہو رہی ہیں، لہذا تم میرے مقدس مہمان ہو، میں تمہیں مکہ والوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اور مکے کے وفد کو کہا چلے جاؤ یہاں سے، میں ان مقدس مہمانوں کو تمہارے حوالے۔ حضور کے صحابہ کی جب عزت ہوئی نا قبلہ، تو وہ جو وفد تھا مکے کا، انہوں نے ایک چال چلی، جیسے مذہبی کارڈ کہہ لو یا عقیدت کا کارڈ کہہ لو۔ انہوں نے کہا بادشاہ، جن لوگوں کو تو نے عزت دی ہے اور جنہیں تو مقدس مہمان کہہ رہا ہے، یہ تو اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ یہ تو تیرے نبی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ہی نہیں مانتے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ہی نہیں مانتے۔ یہ ایسے ہی ہے، ان کو جلال دلانے کے لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی
खतीब साहब को या किसी नाथ खां को ले आएं और दूर से उन्हें हार डालें और इस्तकबाल करके ले आएं और उन्हें इज्जत दें, और पीर साहब भी उन्हें इज्जत दे रहे हो, उलमा भी इज्जत दे रहे हो, तो जनाब स्टेज ते भवे ते आके मैं तो तुहाडे नबी नूं आखिरी नबी नहीं मनदा, तो फिर हमारे दिल पे क्या बिजली गिरेगी। तो जिस तरह की कैफियत हमारी होगी इसी तरह की कैफियत नजाशी और उसके पादरियों की हुई, क्योंकि उनका अकीदा था कि ईसा अल्लाह का बेटा है, उनका ये दीन था, उनका मजहब था। उन्होंने कहा ये तो तेरे नबी ईसा को अल्लाह का बेटा ही नहीं मानते और तू इन्हें इज्जत दे रहा है। तो नजाशी कहने लगा हजरत जाफर तैयार से, नौजवान क्या कहता है तेरा मोहम्मद मेरे ईसा के बारे में, क्या कहता है तेरा मोहम्मद मेरे ईसा के बारे में, तेरा मोहम्मद क्या कहता है। हजरत जाफर तैयार सोचने लगे कि अगर सच बताऊं तो जान जाती है, झूठ बोलूं तो ईमान जाता है। का हजार जाने हो मदनी सरकार की एक अदा पे कुर्बान होना, हम दियारे गैर में हजूर के नुमाइंदे बन के आए हैं, हजूर से बेवफाई नहीं हो सकती। जाफर तैयार फरमाने लगे, नजाशी चाहे मेरी जुबान खींच ले या मुझे तख्तादार पे लटका दे, मैं वही कहूंगा जो मेरे रसूल ने फरमाया है, और मेरा रसूल फरमाता है ईसा अल्लाह का बंदा है, कलिमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है, अल्लाह ने उसे किताब दी है, नबूवत दी है, माँ की गोद में उसने कलाम किया है, मिट्टी का परिंदा बनाता था, फूंक मार के उड़ा देता था, अंधे को हाथ लगाता था, बीना कर देता था, मुर्दे को ठोकर मारता था, जिंदा कर देता था। ये सारी शानें ईसा की मेरे रसूल ने बताई हैं, लेकिन इस सब के बावजूद मेरा रसूल कहता है कि ईसा अल्लाह का बेटा नहीं था। जब आपने ये बयान किया ना तो उन्होंने पादरी जो खड़े सन पादरी, उन्होंने इस तरह तलवारें निकाली म्याम से भी साढ़े दरबार जी साढ़े अकीदे दी नफी हो गई। जिस तरह हमारी मजलिस में हमारे नबी के बारे में कोई कह दे तो हमें कितनी तकलीफ होगी। उन्होंने तलवारें निकाली, जब तलवारें निकाली तो नजाशी उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा खबरदार कोई अपनी जगह से हिला, खबरदार कोई अपनी जगह से हिला। तो इस तरह एक तिनका उठाया उसने, तिनका कख, तिनका उठा के कहने लगा जितना इस नौजवान ने बयान किया है ईसा इस तिनके जितना भी उससे ज्यादा नहीं है, बस उतना ही है जितना मोहम्मद मुस्तफा बता रहे। नजाशी के दरबार में जब हुजूर की इज्जत हुई तो ये खबर सरकार तक मदीने पहुंची तो हुजूर के कलेजे पे ठंड पड़ गई। सरकार ने नजाशी की इस वफा को याद रखा। फिर हुजूर जब मदीना गए, कुछ अरसे के बाद मदीना में सरकार थे कि खबर आई नजाशी फौत हो गया है। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा उठो और नजाशी की नमाज जनाजा पढ़ते हैं। या रसूल अल्लाह नजाशी की मैयत तो यहाँ नहीं है, फरमाया वो हबशा में फौत हुआ है और वहां उसका जनाजा किसी ने नहीं पढ़ा, और जिसका कोई नहीं होता उसका मोहम्मद होता है। साहबा फरमाते हमने हुजूर के पीछे तकबीर कही, और जैसे ही हमने तकबीर कही अल्लाह ने हमारी नजरों से पर्दे हटा दिए और हमने अपनी आंखों के सामने नजाशी की मैयत को पड़े हुए थे। जिसने वफा की है नवाजा गया। तो बहरहाल जो बात कर रहा था कि कुरान हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा है, ये कल भी दलील था, आज भी दलील है। मुसलमान को घबराने की जरूरत नहीं है। हर दौर में और हर खित्ता ज़मीन पे हुजूर अपने उम्मती को सुरखरू कर गए, कुरान दे गए हैं। जब भी तेरा किसी गैर मजहब से पाला पड़े और जब भी तुझे इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की जात को साबित करने की बात आए तो कुरान सामने रख देना और फिर किसी मुहाफिज़े कुरान को बुला लेना। सिर्फ कुरान ही नहीं है, नाल कुरान वालियां दे नाल भी तल्लक रखो जी। जब भी दीन पे जरूरत पड़ेगी कुरान वाला कोई उठेगा साथ। जब मिर्जा कादियानी ने इस्लाम पे दावा बोला था तो कुरान भी आया था और कुरान का मुहाफिज मेहरे अली भी आया था। दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अपनी अहले बैत। जब भी कुरान को जरूरत पड़ेगी मेरी अहले बैत कभी बगदाद में, कभी अजमेर में, कभी लाहौर में, कभी गोलड़े में बैठ के कुरान पढ़ाती भी रहेगी, समझाती भी रहेगी। समझ आ गई बात? तो कुरान हुजूर का सबसे बड़ा मुजज़ा है, हुजूर के अखलाक का नाम है।
حضور کی صفات کا نام ہے، حضور کے معجزات کا نام ہے۔ قرآن مجید کی حسین سورہ مبارکہ جو میں نے پڑھی تھی، میں بس اس کی طرف تھوڑا سا آتا ہوں، وقت کے دامن میں تنگی ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ یہ چاشت کا وقت کون سا ہے؟ قسم ہے اس نماز چاشت کی اے محمد جو تو پڑھتا ہے، قسم ہے رات کے اس وقت کی جب تو تہجد میں کھڑا ہوتا ہے۔ ایک معنی اور بھی ہے، والضحیٰ، قسم ہے تیرے مکھڑے کی، قسم ہے تیرے چہرے کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے تیری زلفوں کی جب وہ چھاتی ہیں، جب وہ پھیلتی ہیں۔ یہ کیوں اترا؟ تیسری آیت سنو، پھر آپ کو سارا مقدمہ سمجھ آ جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے بیزار ہوا۔ ودعک اندن چھڑ دیتا ہے، ما ودعک تینوں چھڑیا نہیں تیرے رب۔ کلا آخدن اک جامنا، کسے تم عربی اس کلا کے نو آندن کسے تم اک جامنا۔ ما کلا، تیرا رب بیزار نہیں ہوا، نہ تجھے چھوڑا ہے نہ بیزار ہوا ہے۔ ہم تین آیتاں سوڑ لئیں تو سا نتیجہ دینا تو مزہ اس کے کام سارے جسانے پیر صاحب مزہ اس نے تھی۔ والضحیٰ، آج میں نکتہ پیر صاحب کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ والضحیٰ، تیرے مکھڑے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی قسم جب وہ پھیلتی ہیں۔ پیر صاحب بڑے خطیب سنے ہوں گے، یہ نکتہ میری طرف سے نظرانہ رہے گا۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تیرا رب تجھ سے بیزار ہوا ہے۔ یہ تین آیتیں پہلی سنو، وجہ کیا ہے، یہ کیوں اتری؟ حضور پہ وحی آتی تھی، وحی کچھ عرصہ ہوا وحی آنا بند ہو گئی تو حضور پریشان رہنے لگے، نہ کوئی چٹھی آ رہی ہے، نہ کوئی یار کا پیغام آ رہا ہے، نہ کوئی محبت نامہ آ رہا ہے۔ یہ وحی روکنے کی بھی حکمت ہے، یہ بھی محبوبوں کی ادائیں ہوتی ہیں، بھئی جلوہ دکھا کے چھپا لینا اشتیاق بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، جلوہ دکھا کے چھپا لینا یہ شوق کی زیادتی کے لیے ہوتا ہے۔ ان سے کہتے نہیں کیوں جلوہ دکھایا تم نے، لوگ دیوانے کو الزام دیے جاتے ہیں۔ اور آج اس کی حالت دیکھو، چھڑ گیا اندہ خدا اس نو، مک گئیاں قصے کہانیاں، بڑی باتیں کرتا تھا، قرآن آتا ہے، چٹھیاں آتی ہیں، وحی آتی ہے، نہ کوئی چٹھی آ رہی ہے، نہ کوئی پیغام آ رہا ہے، نہ کوئی وحی آ رہی ہے۔ چھوڑ گیا اس کا رب، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، اس کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس نے جو کہانی دین کے نام پہ معاذ اللہ چلا رکھی تھی، وہ ساری کہانی ختم ہو گئی اور محمد تنہا رہ گیا، اس کا رب اسے چھوڑ گیا۔ جدو غیران تے شریکاں تانا ماریا نا، تو دل تے چوٹ لگی، تلواروں اور نیزوں کے زخم تے بھر جاتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں، مولا علی سرکار کا فرمان ہے، جراحات السنان لہلتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، فرماتے ہیں نیزوں کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبانوں کا زخم کبھی نہیں بھرا کرتا۔ جب سرکار کو مینا لگا اور تانا لگا اور شریکوں نے کہا کہ چھڑ گیا سنیدہ رب اور اس کی کہانی مک گئی، تو اللہ نے یہ سورت اتاری، فوراً جبریل آئے، یا رسول اللہ سلام ہو۔ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، جبریل کو چٹھی بھی لائی ہو نا، کہ آ گئی ہے جی چٹھی، قلب اطہر پہ زخم دیکھا ہے تو مالک نے پھمبے بھیجے ہیں، اور کیا پھمبے کا والضحیٰ، تیرے مکھڑے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تیرا رب تجھ سے بیزار ہوا ہے۔ اب میاں بات تو یہ کرنی تھی، شریکوں کے مینے کا جواب دینا تھا،
کہ نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ بیزار ہوا ہے تو اس سے پہلے والضحیٰ کہنے کی کیا ضرورت ہے، واللیل کہنے کی کیا ضرورت ہے، چہرے اور زلفوں کی بات کیوں کی؟ جواب تو شریکہ نو دینا ہا بھئی نہیں چھڑیا، اللہ نے نہیں چھڑیا، نہ اکیاں نہ اس تو بیزار ہویا نہ اس نے چھڑیا ہے، گل اے کرنی ہے سورت ماں ودعا کا ربو کا و ماں کلا سے شروع ہوتی بات پوری ہو جاتی، لیکن اس سے پہلے والضحیٰ کہا، واللیل کہا، اور پھر کہا تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، تیرے مکھڑے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم۔ یا اللہ یہ آیتیں کیوں؟ فرمایا محبوب سنا ان کافروں کو کہ یہ کہتے ہیں تیرا رب تجھے چھوڑ گیا ہے، میں تیرے چہرے کی قسم کھا کر اس لیے انہیں ظاہر کر رہا ہوں کہ کافرو شرم کرو، ایو جا چہرہ بھی چھڑن دے قابل ہے بلا؟ والضحیٰ تیرے مکھڑے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی قسم، بے ایمانو حیا کرو، اس جیسا چہرہ دنیا میں کوئی ہے کہ جسے چھوڑا جا سکے؟ بھلا ایسے چہرے بھی چھوڑے جا سکتے ہیں؟ جس کا چہرہ ایسا ہو، جس کی زلفیں ایسی ہوں، اسے تو کوئی بھی نہ چھوڑے، میں خدا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ماں ودعک ربک وما قلا، محبوب نہ تیرا رب تجھ سے بیزار ہوا ہے اور نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، کیونکہ تیرا چہرہ ہی اتنا سونا ہے کہ کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے نکتہ اس میں والضحیٰ اور واللیل کہنے کا، محبوب تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی قسم۔ ایک اور معنی بھی اس کا امام فخر الدین نے لکھا ہے والضحیٰ، محبوب تیرے اہل بیت کے مردوں کی قسم، واللیل اذا سجا محبوب تیرے اہل بیت کے پردے داروں کی قسم۔ ایک اور معنی بھی ہے والضحیٰ، محبوب مجھے قسم ہے تیری صبح میلاد کی، واللیل اذا سجا مجھے قسم ہے تیری شب معراج کی۔ ایک اور معنی بھی ہے والضحیٰ، محبوب مجھے قسم ہے تیرے ظاہری کمالات کی، واللیل اذا سجا مجھے قسم ہے تیرے باطنی کمالات کی۔ والضحیٰ، محبوب مجھے قسم ہے تیرے اس دنیا میں نور پھیلانے کی، واللیل اذا سجا مجھے قسم ہے تیری قبر میں دیدار کرانے کی۔ اتنی باتیں کی، والضحیٰ تیرے مکھڑے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی قسم، ماں ودعک ربک وما قلا تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے بیزار ہوا ہے۔ محبوب میں دسنا ہے چاہ رہا بھی جیدہ چہرہ ایڈا سونا ہوئے انہوں کوئی چھڑدا ہے؟ اسے کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ یہ چہرہ بھی چھڑنے دے قابل ہے کہ انہوں کوئی چھڑے؟ تم نے سوچ کیسے لیا کہ محمد کو رب چھوڑ گیا؟ اس کا چہرہ اتنا حسین ہے کہ اسے تو کوئی بھی نہ چھوڑے، میں رب کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ تو پھر میرا محبوب ہے۔ اگلی آیت فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب یہ کہتے ہیں تیرا رب تجھے چھوڑ گیا، انہیں کو انتظار کرو، جیسے جیسے گھڑیاں گزریں گی تیری ہر عظمت بڑھتی چلی جائے گی۔ صحن مکہ ہے، حدیث کی کئی کتابوں میں، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں بھی لکھی ہے۔ صحن کعبہ ہے اور وہاں حضرت عباس حضور کے چچا دکان لگا کر بیٹھے، شام کا تاجر آیا عفیف الکندی، اس نے آ کر دیکھا کہ ایک نوجوان آیا، اس نے صحن حرم میں نیت باندھ لی نماز کی، پھر اس نے دیکھا کہ ایک عورت آئی، اس نے آ کر پیچھے نیت باندھی، پھر اس نے دیکھا کہ ایک 10 سال کا بچہ آیا، اس نے بھی آ کر پیچھے نیت باندھ لی، یہ 3 آئے اور انہوں نے آ کر جب نماز کی نیت باندھی تو شام کا تاجر کہنے لگا عباس حضور دے چاچے تو پوچھنے لگا اے کون ہیں اور یہ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ بھئی وہ تو ادھر ادھر ہیں، یہ عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ تو حضور کے چچا حضرت عباس نے کہا جڑا بڑا ہے نا بڑا، وہ میرا بھتیجا ہے محمد عربی، وہ جو عورت ہے اس کی بیوی ہے خدیجۃ الکبریٰ، اور وہ جو چھوٹا 10 سال کا ہے وہ میرا بھتریجا ہے علی مرتضیٰ۔ یہ 3 آدمی کوئی نیا دین لے آندی ودن۔ اوورال سب سے پہلے کلمہ اماں خدیجہ نے پڑھا، اوورال۔ دوسرے نمبر پہ کلمہ پڑھا ہے مولا علی نے، تیسرے پہ پڑھا ہے حضرت زید نے، چوتھے پہ پڑھا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے، پھر ساڑھے علماء آکھیا بھی چوانو پیڑا پیڑا نمبر چلا، مردان جو ابو بکر نو چا پیڑا نمبر دے، بچیاں چوں علی نو چا دے ہو، تے عورتوں میں چوں اماں خدیجہ نو چا دے ہو، تے غلامہ میں چوں حضرت
4 कैटागरियां बना के पेड़ा पेड़ा नंबर दे गया, लेकिन ओवरऑल जड़ा कलमा पढ़िया है वो अम्मा खदीजतुल कुबरा ने पढ़िया। समझ आ गई गल? दूसरे नंबर पे मौला अली ने पढ़ा, तीसरे पे हजरत जैद ने, और चौथे पे हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। तो हजरत अब्बास ने कहा बड़ा मेरा भतीजा है मोहम्मद अरबी, उसकी बीवी है खदीजा, उसका मेरा दूसरा भी भतीजा है अली मुर्तजा। इतराए बंदे कोई नवा दीन ले आई वदन जो हमारी समझ में नहीं आता। बहरहाल तू सौदे की बात कर, इनके पीछे अबू जहल पड़ चुका है, इनका जिक्र खत्म हो जाएगा, इनका सिलसिला मिट जाएगा। मैं कहता हूं आज अब्बास की निगाह देख तो रही होगी कि नबी और अली का जिक्र बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उनके मानने वाले घट रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। महबूब जैसे जैसे घड़ियां गुजरेगी तेरी अजमतों को बढ़ाता चला जाऊंगा। और अगली आयत फरमाए वाला सौफ योती का रब्बुका फतरदा, क्या आंदे पेन तेरा रब तेनू छड़ गया यारा, इंतजार कर, तेनू इतना देऊंगा कि तेनू राजी करके छड़ांगा। यारी कही जे यार ने राजी कीता। वाला सौफ योती का रब्बुका फतरदा, तेरा रब इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा। हजूर की वही की रुकावट के बाद जब ये आयत सरकार ने सुनी तो हजूर का चेहरा खिल उठा। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह तुहाडे चेहरे नू हर खिलदियां रखे, आज इतना मुस्कुराइंदे पे हो। फरमाया ये आयत नाज़िल हुई है ते काम सारियां दा बन गया ने। अल्लाह फरमाया तैनू राजी करांगा ते मैं हुण उदों ही राजी होना है जदों अपने सारे बख्शा ले। जब तक मेरी सारी उम्मत ना बख्शी जाए मैं आखना अली राजी कोई नहीं होया, राजी कर। तो हाँ यहाँ ये बात भी सुनना, तफसीरों के अंदर मौला अली कूफे के मिंबर पे बैठे, मस्जिद कूफा के मिंबर पे सलूनी का ताजदार बैठा है और फरमा रहे हैं मुसलमानों बताओ जिसको सबसे ज्यादा कुरान आता है और कुरान फहमी का दावा है, जरा उठ के खड़ा हो और मुझे बताए कि कुरान की सबसे उम्मीद वाली आयत कौन सी। किसने पूछा उम्मीद वाली आयत कौन? मौला अली ने पूछा बताओ कुरान की सबसे उम्मीद वाली आयत कौन सी है। तो एक कुरान का आलिम उठा और उसने कहा जी या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद ना हो जाओ, ये है कुरान की सबसे उम्मीद वाली आयत। फरमाया ठीक है तुम इसको समझते हो तो ठीक है, लेकिन अगर मोहम्मद के घराने से पूछो तो हम अहले बैत रसूल कहते हैं कि कुरान की सबसे उम्मीद वाली आयत वाला सौफ युती का रब्बुका फतरदा है कि महबूब तुझे तेरा रब इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा। उसमें है अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं, इसमें है महबूब की रजा। तो जो है भाई गाल, इसमें महबूब की रजा, उसमें बात रहमत की है। ते रहमत कदी तकलीफ देवन दा नाम ही होंदा जे। उलमाए किराम मुतवज्जे हो, डॉक्टर टीका लेंदा है ना तो तकलीफ होंदी है ना, हैं ते जिस ओ टीके दे नाल बंदे दा बुखार लै जावे ते बंदा दा अल्लाह दी रहमत हो गई। उस तेनू टीका लाया है ते तू इसनू रहमत आखदा पिया। डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, पेट चीर देता है, टांके लग जाते हैं, 3 महीने के लिए लिटा देता है बिस्तर पे, और बंदा जब शिफायाब हो जाता है ना बड़ी रहमत हुई है मेरे ते ताल्ला। तो जो है यानी वो तकलीफ के मरहले से गुजर कर ठीक होना भी रहमत है। यानी 2-4 लीटर जन्नम ही चुपाए के निकल के भाग गया से तामी रहमत आड़ी है तो जी मसला बन जाना। मौला अली समझाना चाहते थे कि इस आयत में अल्लाह की रहमत तो जरूर होगी, लेकिन इसका माना यह भी हो सकता है कि 2-4 दिन रखा जाए
حوالات میں اور پھر چھوڑ دیا جائے، یہ بھی معنی اس آیت میں نکل سکتا ہے۔ لیکن ہم اہل بیت کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں یہ نکتہ ہے کہ جب تک محبوب میزان پہ کھڑے ہو کے سارے امتیوں کو بخشوا نہیں لیں گے، راضی نہیں ہوں گے۔ لہذا قرآن کی سب سے بڑی امید والی آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے۔ اس میں ہر امتی کے لیے بچت ہے، ہاں، اور گناہگاروں کے لیے بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ندیاں ہے رحمت کی جاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس دہاڑے نا پرہیزگاراں قرضے لندے پھر دے آنا ہے، تو قرضے کی اکثر 4 نمازاں لے لو سے 2-4 گناہ دے دے۔ بھئی اہل سنت کا امام یہ کیوں کہہ گیا؟ کیوں کہہ گیا کہ نیک گناہ قرضے میں لے رہے ہوں گے؟ قیامت کے دن قرضہ لینے کے لیے لوگ نکلیں گے، اور کیا قرضہ لیں گے؟ گناہ تھوڑے سے۔ کیا وجہ ہے اہل سنت کے امام کو کیا ہو گیا کہ اس نے اتنی بڑی بات کر دی؟ اتنی بڑی بات سنیوں کا امام کہہ گیا، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ وجہ یہ ہے کہ جب میدان حشر لگے گا کچھ تو اپنے عملوں سے جنت میں چلے جائیں گے۔ صحابی چلے گئے، غوث چلا گیا، قطب چلا گیا، ابدال چلا گیا، اولیاء چلے گئے، صالحین نیک شہداء چلے گئے جنت کے، جا کر محلات میں بیٹھ گئے، ان کے آگے طرح طرح کے کھانے، انگور رکھ دیے گئے، کیلے رکھ دیے گئے، دودھ شہد کی بارشیں ہونے لگی، اور جو بچ گئے گناہگار حضور انہیں لے کر میدان محشر میں شفاعت کر رہے ہوں گے۔ اور گناہگار کوئی حضور کے دامن کو پکڑے ہے، کوئی ہاتھوں کو چوم رہا ہے، کوئی حضور کے آگے پیچھے پھر رہا ہے، اور وہ مرشد کریم اپنے سارے ان ٹوٹے پھوٹے مریدوں کو لے کر میزان عدل پہ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ یہ بھی میرے کھاتے پار، اس کو بھی میرے کھاتے ڈال دے۔ غوث بیٹھا ہے اپنی جنت میں، قطب بیٹھا ہے، ابدال بیٹھے ہیں، نیک بیٹھے ہیں۔ جب وہ نیک لوگ اپنے سامنے نعمتیں رکھ کر بیٹھے ہوں گے اور دوسری طرف گناہگار حضور کو لے کر کھڑے ہوں گے، تو وہ کہیں گے ہم نے تو عبادتیں اس لیے نہیں کی تھی کہ اکیلے تے انگور لے کے تسی بہ جائیے، ہم نے تو عبادتیں نگاہ یار پانے کے لیے کی تھیں، اور نگاہ یار تو آج گناہگاروں کو مل رہی ہے، اس لیے نکل کر کہیں گے تھوڑے جے گناہ دے دیو یار سانو ہی، ہم بھی حضور کی نگاہوں کے آگے آگے رہیں۔ عملوں سے جنت میں جانے کا مزہ اور ہے، اور حضور کی شفاعت سے جنت میں جانے کی لذت اور ہے۔ اس لیے پیر نصیر الدین فرماتے ہیں محتاج عبادت کرم یار نہیں ہے، افسوس ہے اس پر جو گناہگار نہیں، افسوس ہے اس پر جو گناہگار نہیں ہے۔ گناہگاروں پہ کرم ہوگا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ بس ایک آیت اور پڑھتا ہوں اور بات ختم کرتے ہیں۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ محبوب لوگ کہتے ہیں تیرا رب تجھے چھوڑ گیا، محبوب چھوڑنا ہوتا تو اس وقت چھوڑتا جب تو یتیم ہوا تھا، اور یاد کر جب تو یتیم ہوا تھا تجھے ابو طالب جیسا ٹھکانہ نہیں عطا کیا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، تجھے ٹھکانہ دیا، پناہ گاہ دی، اور وہ پناہ گاہ جو آوا سے مراد ہے یہاں حضرت ابو طالب کی ذات ہے۔ 3 مہینے کے ماں کے پیٹ میں ہے، باپ چلا گیا، 6 سال کے تھے ماں چلی گئی، 8 سال کے تھے دادا چلے گئے، اور جب دادا جانے لگے تو اپنے سارے بیٹوں کو کھڑا کر کے کہا بیٹو ایک امانت ہے تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں، اور پھر ایک نظر ابو عبد المطلب نے اپنے بچوں پہ ڈالی اور ڈال کر ابو طالب کو بلایا اور کہا مجھے سب سے زیادہ اعتماد تیری ذات پہ ہے، میرا یہ بچہ امانت ہے، اس کی ماں نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے، اور آج میں بھی دنیا چھوڑ رہا ہوں، میرے بچے اس بچے کی حفاظت کرنا۔ پھر حضرت ابو طالب نے حد کر دی، رات جب چھا جاتی تھی تو حضرت ابو طالب حضور کو اپنے بستر سے اٹھاتے اور اٹھا کر اپنے ساتھ لٹاتے اور اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو حضور کی چارپائی پہ لٹاتے کہ رات کو کوئی دشمن میرے بھتیجے محمد کو قتل کرنے آئے تو اس کی جگہ ابو طالب کا بیٹا تو قتل ہو جائے، میرے محمد کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے۔
अलम यजिद का यतीमन फआवा, जब तुझे यतीम पाया तो तुझे ऐसा ठिकाना दिया और ऐसी पनाह दी कि उस पनाह ने हक अदा कर दिया। और वाकई हजरत अबू तालिब ने वफा का हक अदा किया है। और आपकी अहलिया हजरत फातिमा बिन्त असद, मैं एक दावत फिक्र दे के जा रहा हूँ। चलो हजरत अबू तालिब के बारे में तो आरा मुख्तलिफ हैं, किसी ने कहा मुसलमान है, किसी ने कहा कलमा नहीं पढ़ा, ये बहसें तो बाद की हैं, लेकिन हजरत फातिमा बिन्ते असद से क्या बैर है? उसने तो कलमा पढ़ा हुआ था। नहीं समझे? फातिमा बिन्ते असद से क्या बैर है? उसने तो कलमा पढ़ा था, वो तो हुजूर की माँ है। और मैं नहीं कह रहा, हुजूर ने खुद फरमाया ये मेरी माँ है। जब सैयदा फातिमा बिन्ते असद का दुनिया से विसाल हुआ तो फरमाया ये मेरी माँ है। हुजूर ने फरमाया जब मेरी माँ को कफन पहना दो तो ये मेरा कुर्ता ले जाना और इसे फातिमा बिन्ते असद को पहना देना, कि जब ये मेरी माँ उठे तो क़यामत के दिन इसके जिस्म पे नबियों के ताजदार का कुर्ता होगा। हजरत फातिमा बिन्ते असद को अपना कुर्ता दिया। कब्र में लेटे सरकार, कब्र में खुद लेटे, कुर्ता अता किया, जनाजा पढ़ाया हुजूर ने खुद, जन्नतुल बकी में दफन किया और कब्र पे खड़े होकर गवाही दी कि ये मेरी माँ थी, जब मुझे खाना देती थी तो मेरे साथ दूसरे बहन भाइयों को, जेड़े उनकी सकी औलाद आई फातिमा बिन्ते असद दी, मेरे बहन भाइयों को भी खाना देती थी और मुझे भी देती थी। और जब हम सारे खा लेते तो उसके बच्चे जब चले जाते तो मुझे बुला के कहती बेटा मोहम्मद मैं तेरे वास्ते वखरे भी रखे हुआ है। इमाम हाकिम ने लिखा ये, तेरे लिए मैंने अलग से भी रखा हुआ है, जाकर खा लेना। दुनिया के अंदर कोई औरत दिखा सकते हो जो अपनी औलाद से बढ़कर किसी से प्यार करती है? वो सिर्फ कायनात में एक औरत है, इसे अपने सगे बच्चों से भी बढ़कर अगर प्यार है तो मोहम्मद मुस्तफा की जात से प्यार, और वो फातिमा बिन्ते असद है। अम्मा हलीमा की नाते लिखी गई हैं। पीर साहब ने तो फिर जाहिर है आरिफ बिल्ला हैं, मार्फत की बातें खोल देते, फरमाते हैं कि इस वास्ते जिक्र नहीं करते कि वो अली दी मां है। अली कदी भी बर्दाश्त नहीं होया। अली वास्ते नबी पाक नू कई मकामात ते मैदान चावना पिया। यार हजरत अबू बकर वास्ते नहीं फरमाया कि जेड़ा एदा जिक्र सुन के खुश होवे वो मोमिन है, जेड़ा मुना, क्योंकि उत्थे मसला ही कोई नहीं है अबू बकर दी जात ते। अबू बकर नाल किसे नू रोड़ा होवे या ते हुजूर दिफा करना वेना। भाई सारे साहबा अबू बकर नू मंदे आए ना, आज भी मंदे में सारी उम्मत, क्यों जी सारे मंदे आए कि नहीं मंदे आए? तुसी तो चुप हो बैठे जी, सुनिया तो मजमा यार, डरते कि उस वक्त भी मानते थे, आज भी। उमर को भी सारे मान, उस्मान पे भी कोई इतराज नहीं। इतराज था तो एक बंदे पे जिसने बदर में 35 काफिर मारे थे, नहीं समझे? ओहद में एक लश्कर के एक हिस्से को काटा था, खंदक में इब्ने बुद के टुकड़े टुकड़े हुए थे, खैबर में मरहब के टुकड़े हुए थे, हुनैन में तलवारें अली ने पता नहीं कितनों के छक्के छुड़ा दिए। अब जब इस्लाम का दामन वसी हुआ और इस्लाम की फतूहात फैली और मक्का, मदीना, हज्जाज, हुनैन, ताइफ, ये सारा इलाका जब इस्लाम के ज़ेरे नगी आ गया तो लोग वफद दर वफद मुसलमान होने लगे। मुसलमान तो हो गए, लेकिन जब भी अली को देखते थे किसी ने चाचा याद आंदा, किसी ने मामा याद आंदा, किसी साडा मामा मारिया, ये साडा चाचा मारिया, ये साडा प्यो मारिया, ये साडा भिरा मारिया, कलमा भी पढ़ लिया, नमाजा भी पढ़ दिया, सारा कुछ कर दिया, पर जो अली नू वेखना वो जो है भाई, और ये फितरती चीज है। मैं इस पे किसी को ताना नहीं दे रहा, आ जाती थी दिल में है, इसने तो हमारे बड़े फड़काए हुए हैं। तो अली से मोहब्बत नहीं करते थे, दीन बतौर दीन तो कबूल कर रहे थे,
لیکن اس میں محبت علی کو برداشت نہیں کیا جا رہا تھا۔ اس وقت میرے نبی نے جب یہ محسوس کیا تو آپ نے بھی ایک فیصلہ دے دیا، فرمایا قیامت تک کے لیے فیصلہ چھوڑ جاؤں، امت خود تلاش کرتی رہے گی۔ فرمایا لوگو لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مومن، علی دیکھتے رہنا جو تیری ذات سے پیار کرے وہی محمد کی نظر میں صاحب ایمان ہوگا، اور تو جو تیری ذات سے بغض رکھے وہ محمد کی نگاہ میں۔ انہوں لوگ باویں جیڑا وڈا مومن کہہ دینا، محمد کی نظر میں وہ بندہ قبول ہوگا جو علی سے محبت کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بڑی شان ہے اماں حلیمہ کی، بڑا مقام ہے اماں حلیمہ کا جس نے رسول کی خدمت کی۔ 4 سال حضور دی خدمت کی تھی، 2 سال دودھ پیوائے تے جدو چھڈن آئیاں مڑ دل کیتا بھی لے جاواں تے مڑ اماں آمنہ نو ڈرا گئیاں کہ مکے چ تے حالات خراب ہیں تے تواڈے بچے نو کوئی شہید نہ کر دے تے آب و ہوا بھی اتھوں دی صحیح نہیں ہے، مینوں 2 سال اور دے دے۔ کتنے سال لے گئیاں؟ 4 سال اماں حلیمہ نے خدمت کی۔ تو ہمارے شعراء نے نعتیں لکھ لکھ کر سیدہ حلیمہ کی ہر مجلس میں پذیرائی کی، کرنی بھی چاہیے، کر ہی جاؤ۔ اگے تھوڑیاں لکھیاں، میرا تو دعوت ہے بھی زیادہ لکھو، ہونی چاہیے۔ لیکن جس مائی نے 40 سال رسول کو پالا تھا، فاطمہ بنت اسد، جس 40 سال پاڑیا، جنہوں نے جان دی، جنہوں نے بچے قربان کیے، جنہوں نے سب کچھ حضور پہ لٹا دیا، تو انہاں دیاں بھی تو 2-4 تو چلو ہومن بھی آ سانو سمجھ آوے آوے کسے سٹیج تے تبھی انہاں دا ذکر بھی ہے۔ لمحہ فکریہ ہے، ہزاروں حلیمہ سعدیہ ہوں، ایک فاطمہ بنت اسد کے قدم جیسی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں یہ میری ماں ہے۔ حلیمہ کے لیے چادر بچھانا یاد ہے اور فاطمہ کے لیے کرتا دینا یاد نہیں رہتا، کرتا دینا یاد نہیں رہتا۔ پر گل تو وہ پیر صاحب مکا دیتی نا بھی علی دی ماں ہے۔ جدوں علی برداشت ہو گیا مڑ اندے سارے بھی باقی دے بھی برداشت ہو جاتے۔ حسن حسین دا کیا روڑا ہے؟ وہ بھی تو اسی لیے برداشت نہیں ہوتے کہ علی کے بیٹے ذات صرف ایک ہی ہے۔ پھر نصیر الدین کہتے ہیں ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ بدر اچ پتہ کون مریا ہے؟ عتبہ مرا ہے حمزہ کے ہاتھوں، امیر حمزہ۔ عتبہ کون ہے؟ یزید دی دادی دا پیو، نہیں سمجھے گا، جا کے پوچھو عالمہ تو جب میں غلط کراں تو میرا جناب بچہ ہے، وسیم کو نمبر ہی نہیں پوچھا۔ کیوں جی؟ یزید کی دادی کا والد عتبہ جنگ بدر میں حضرت امیر حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ دوسرا کافر جو جنگ بدر میں نکلا ہے دوسرے نمبر پہ، اس کا نام ہے ولید، اور ولید یزید کی دادی کا سگا بھائی ہے اور وہ مولا علی کے ہاتھوں مارا گیا۔ تو جو ہے جنگ بدر پہلی جنگ، حضور دا ایک چاچا کھڑا میدان ہے، 2 پتریر کھڑے حضور دے، دوسری طرف سے یزید کا دادی کا باپ تھا، اس کی دادی کا ان کے باپ کا بھائی تھا، 2 دادے سمجھو یزید دے، ایک یزید دا ماما سمجھ لو۔ سمجھ آ گئی؟ حضرت ہند کا ایک والد عتبہ، ایک چچا شیبہ اور ایک اس کا سگا بھائی ولید، یہ تینوں جنگ بدر میں پہلے کافر ہیں جو مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے، اور مارے کس کے ہاتھوں گئے؟ حمزہ کے ہاتھوں مارے گئے یا علی کے ہاتھوں مارے گئے؟ تو جدو امام حسین دا کٹے ہوا سر یزید دے سامنے گیا نا تو یزید نے اس طرح چھڑی ماری امام دا سر، اس طرح امام حسین کے لبوں پہ چھڑی ماری،
اور کہنے لگا آج اگر میرے بدر کے وڈکے زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے محمد سے ان کا بدلہ لے لیا ہے. اس لیے پیر نصیر الدین کہتے ہیں ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی, بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ. اور سمجھے گا بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ. تو اس لیے برداشت کرو, نہیں تو ایمان نہیں رہنا. علی برداشت کرو, علی کے والدین کا ذکر کیا کرو, علی کے بچوں کا ذکر کیا کرو. انہاں دا ذکر عین رسول اللہ کا ذکر ہے, یہ حضور سے جدا نہیں ہیں. حضور کا ذکر کرتے ساتھ حضور کی اہل بیت کا ذکر لازمی کرو. اللہ کریم عمل دی توفیق دے. بیان تو بڑا لمحہ پر میں آپ کا کیا بیٹھا. ماشاءاللہ بارک اللہ. حباب زی وقار سب نے جڑیاں گلاں کیتیاں نے میرے ذہن دے وچ 4 مصرے آئے سنو, اور میں عزت بھائی اور وسیم بھائی دے حوالے مائک کردا پیا بڑی محبت دے نال. گر دل میں ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی, گر دل میں ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی, ذہنوں میں کبھی حق کی قدورت ہی نہ ہوتی. گر دل میں ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی, ذہنوں میں کبھی حق کی قدورت ہی نہ ہوتی. ارے کرتے جو زمانے میں سبھی پیار علی سے تو دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. کرتے جو زمانے میں سبھی پیار علی سے, کرتے جو زمانے میں سبھی پیار علی سے تو دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. اور علی علی کل جہان وچے, علی علی کل جہان وچے کہ ورد ہر ایک زبان وچے, علی علی کل جہان وچے کہ ورد ہر ایک زبان وچے. انہاں کو اپنے جہاد سمجھتے ہیں جنہاں دی عظمت قرآن وچے, انہاں کو اپنے جہاد سمجھتے, انہاں کو اپنے جہاد سمجھتے جنہاں دی عظمت قرآن وچے. اور مزاج رب دی آزان وچے, نہ سوز وچے نہ ساز وچے, حسین دسیا رضا خدا دی نیاز وچے کہ ناز وچے. مزاج رب دی آزان وچے, نہ سوز وچے نہ ساز وچے, حسین دسیا رضا خدا دی نیاز وچے کہ ناز وچے. سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری, حسین سجدے چ سر کٹایا حسین ہنوی نماز وچے. حسین سجدے چ سر کٹایا, حسین سجدے چ سر کٹایا, حسین ہنوی نماز وچے. اور حاضر مقیدہ پہ اس مصرے سے میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں, میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں. ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں. زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں. زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں. رسول مدینے والا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. مدینے والا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. مدینے والا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. وہ مدنی
کسے نہیں کیا میں حسین کسے نہیں کیا میں حسین رتبہ علی دینا رضا روکے کوئی رکتا نہیں کھاوے کوئی رکتا نہیں کوئی رکتا نہیں کھاوے کوئی رکتا نہیں اختر صدا چلتا پیا لنگر نبی دیا اختر صدا چلتا پیا لنگر نبی دیا جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری بابا زین العابدین فریدی صاحب دامت برکات القدسیہ تشریف لے کے آن گے خوبصورت حاضری پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں حضور سیدی و سندی و مولائی و آقائی حضور سیدنا شیخ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان پیر سید علی حیدر شاہ بخاری دائم الحضور قصوری دامت برکاتہ العالیہ، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اپنے چہرہ انور سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمایا۔ اس کے بعد احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اتنی دیر بیٹھے رہے ذکر مصطفیٰ کی محفل میں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے صرف شکریہ ادا کرنا تھا کیونکہ مجھ سے پہلے بہت اچھی تقریریں ہو گئی ہیں اور سیدی محسن شاہ صاحب نے عقیدہ اہل سنت جو ہے ڈٹ کے بیان کیا، وہ ضرورت ہے کہ ہمارے سٹیج پہ سروں کی بجائے ایسے عقائد سنے جائیں۔ سر والے بھی وہ مصطفیٰ کے باغ کے پھول ہیں، جو سر والے خطیب ہیں وہ بھی مصطفیٰ کے باغ کے پھول ہیں، لیکن ضرورت یہ ہے کہ اسٹیج پر ایسے عقائد کو بیان کیا جائے اور ضرورت ہے جو عوام اہل سنت کو پتہ چلے صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، علی پاک کے گھرانے کے بارے میں، مصطفیٰ کے بارے میں۔ تو میں پھر بھی ایک مرتبہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑا پیر صاحب تشریف لائے، آپ کا آنا ہمارے لیے مبارک ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلے میں پھر بڑا پیر صاحب نے حکم فرمایا سبحان اللہ۔ فرید پاک کی ایک بات بیان کر کے، کیونکہ یہ فرید پاک کے دوتے بھی لگتے ہیں اوپر سے، فرید پاک کی بیان کرتا ہوں۔ ہم بھی فریدی ہیں اور فرید پاک سے ہم بھی پیار کرتے ہیں۔ جامعہ انوار الفرید پہ فرید پاک کی بڑی نظر کرم ہے۔ ایک بات بیان کر کے کہ ہم اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید والا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ تو فرید پاک اپنے بیلی حضرت بہاؤ الدین نقش بند کے ساتھ چلے شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ میں۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ میں پہنچے نا ملنے کے لیے، تو ادھر جا رہے ہیں تو شیخ شہاب الدین سہروردی نے نا کہا کہ بیلیو وضو کر لو وہ کہ پھر اپا کھانا کھانے ہیں۔ حضرت بابا فرید پاک اور بہاؤ الدین نقش بند انہاں وضو کرنا شروع کیتا تے شیخ شہاب الدین سہروردی دی جیری نکرانی سی نا وہ کافرہ سی انہیں بہاؤ الدین نقش بند کے ہاتھ تو آئے ایک لوٹے دے نال وضو کروا لیا تے بابا فرید پاک دی جدوں باری آئی نا تے بابا فرید پاک نے 3 لوٹے استعمال کیتے پانی دے۔ بہاؤ الدین نقش بند کہن لگے فرید میں تو ایک لوٹے دے نال وضو کر لیا سی، تو 3 لوٹے ایویں کیوں لائے نے، پانی کیوں ضائع کرتا ہے؟ تے فرید پاک فرماندے نے اے جڑی نکرانی ہے نا اے کافرہ سی تے میں حد تو رہا سی، جویں میں حد تو رہا سی اللہ تعالیٰ اے دے دل دا کفر تو رہا سی۔ او یارا انصاف تو کری، او کافرہ ہو کے فرید پاک دے حد تو آوے تے ایمان لے جاوے، جے ایمان والا نعرہ فرید دا لاوے تے جنت کیوں نہ لے کے جاوے؟
اللہ محمد جا آپ نے جوش کے ساتھ نعرہ لگانا ہے. یہ طالب علم بیٹھے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ میں کس طرح انہیں کہتا ہوں کہ نعرہ لگانا ہے. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید, حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المفتتح بعدد كل معلوم لك. یا اللہ پاک محفل پاک کی مثل ثواب نوری تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرما. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کرنا قبول و منظور فرما. حضرت آدم کو لے کے ہم فکر جتنے بھی مسلمین مسلمات اس دنیا تو چلیاں گئے چلے گئے, یا اللہ پاک انہوں نے بارگاہ میں پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک ساڑے بابے نو خیر و برکت عطا فرما, ساڑے حافظ صاحب نو, ساڑے ہوٹل والے بیلی اور جو بھی احباب ایتھے آئے بیٹھے نے, میں سب دے نام تے نہیں جاندا پر سونا مصطفیٰ تانوں سب نو جاندا ہے. آقا کریم دے صدقے دے نال یا اللہ پاک سب نو خیر کر دے. ساڑے سب دی حاضری نو قبول و منظور, ساڑے قاری صاحب دے بیٹیاں نو خیر و برکت اور مہربانیاں فرما. یا اللہ پاک سب نو خیر, تمام بیویاں بہناں نو تمام بیلیاں نو سب نو رنگ لگے رہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد والی اجمعین.